اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے اندر ایک ایسی طاقت موجود ہے جو آپ کو جنت کے راستے پر بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم کے کنارے پر بھی لے آ سکتی ہے۔ یہ طاقت ہے نفس، وہ واحد دشمن جسے آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ نفس ہے کیا بلا اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ پہلے مختصراً سمجھ لے کہ نفس کیا ہے۔ نفس انسانی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو خواہشات، جذبات اور فطری رجحانات پر مبنی ہے۔ یہ ہمارا عنایا ذات ہے۔ تصوف اور اسلامی تعلیمات میں نفس کو ایک ایسی طاقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جسے اگر قابو میں رکھا جائے تو یہ رضائی اللہ پانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے تو یہی انسان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ایک کہانی اس پر مبنی ہے، میں آپ کو ذرا یہ شیئر کروں گا۔ آئینہ اور شہزادہ۔ ایک کہانی ایک پرانے وقت کے ایک خوبصورت شہر کی ہے۔ منظر: بے چین شہزادہ۔ شہزادہ عالی علم و حکمت کا متلاشی تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب بے چینی تھی۔ وہ کبھی غصے میں آگ بگولا ہو جاتا تو کبھی دنیاوی مال و متاع کے پیچھے اس قدر دوڑتا کہ تک کر چور ہو جاتا۔ کبھی وہ اپنی تعریف سن کر پھولے نہ سماتا تو کبھی مایوسی اسے گھیر لیتی۔ ایک دن اس نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد محترم، میرے اندر یہ جنگ کیوں ہے؟ میں ایک ہی وقت میں نیک بھی بننا چاہتا ہوں اور برا بھی بن جاتا ہوں۔ استاد مسکرائے اور انہوں نے شہزادے کو ایک پرانے تجربہ کار بزرگ کے پاس بھیج دیا جو پہاڑوں کی چوٹی پر ایک تنہائی کی کوٹری میں رہتے تھے۔ منظر دو: بزرگ کا سبق۔ شہزادہ علی نے بزرگ کے سامنے اپنی پوری کہانی سنائی۔ بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسے ایک گہرا صاف شفاف آئینہ تھماتے ہوئے کہا، بیٹا، اس آئینے کو اپنے ساتھ رکھو۔ جب بھی تمہیں غصہ آئے، لالچ دل میں اٹھے، تکبر سر جڑے یا مایوسی گھیر لے، فوراً اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو۔ شہزادہ حیران رہ گیا، یہ کیا معمولی سا نسخہ تھا؟ لیکن اس نے بزرگ کی بات ماننی شروع کر دی۔ منظر نمبر 3: آئینے کا جادو۔ غصے کی آزمائش۔ ایک دن ایک خادم نے اس کا پسندیدہ پیمانہ توڑ دیا۔ علی کا خون کھول اٹھا۔ اس نے خادم کے ڈانٹنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اسے بزرگ کی بات یاد آئی۔ اس نے فوراً آئینہ نکالا اور اپنا چہرہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ اس کی آنکھیں سرخ تھے، بویں تنی ہوئی تھے، چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی ہی شکل دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیا یہ وہی شہزادہ علی ہے جو لوگوں پر رحم کرتا تھا؟ اس کے ہاتھ خود بخود نیچے آ گئے، غصہ چلا گیا۔ تکبر کی آزمائش۔ ایک جشن کے موقع پر ہر شخص اس کی تعریف کے پل باندھ رہا تھا۔ علی کا سینہ فخر سے پھولنے لگا۔ اس نے آئینہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ چہرے پر ایک کھلی اکڑتی، آنکھوں میں غرور کی چمک تھی۔ اسے اپنی ہی شکل میں ایک جھوٹا پن نظر آیا۔ اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور عاجزی اختیار کی۔ لالچ کی آزمائش۔ بازار میں اسے ایک نایاب جواہر دکھایا گیا۔ دل نے چاہا کہ ناجائز طریقے سے اسے حاصل کر لے۔ اس نے آئینہ نکالا۔ کیا دیکھا؟ آنکھوں میں ہوش اور بے چینی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ لالچ اس کی خوبصورت شخصیت کو کس قدر بدصورت بنا رہا ہے۔ منظر نمبر 4: حقیقی شناخت۔ ہفتوں گزر گئے، آئینہ دیکھنے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن جب شہزادہ علی نے ایک غریب کی مدد کی اور اس کے چہرے پر خوشی کی آنسو دیکھے تو اس نے بغیر کسی ارادے کے اپنا آئینہ نکال لیا۔ اس بار آئینے میں اس نے ایک پرسکون، مطمئن اور روشن چہرہ دیکھا۔ آنکھیں مہربان تھی اور چہرے پر ایک عجیب سی روحانی تازگی تھی۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا بزرگ کے پاس پہنچا اور بولا، حکیم بابا، آئینے نے مجھے بدل دیا ہے۔
بڑے نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں بیٹے، آئینے نے تمہیں تمہارا اصل چہرہ دکھایا ہے۔ تمہارا نفس ہی وہ آئینہ تھا جس میں تم ہر لمحہ اپنی حقیقت دیکھ رہے تھے، مگر تمہیں اسے پہچاننا نہیں آتا تھا۔ جب تم نے اس کے بگڑے ہوئے روپ کو پہچان لیا تو تم نے اسے سنوارنا سیکھ لیا۔ نفس کو مارنا نہیں، اسے سیدھا راستہ دکھانا ہے، قابو کرنا ہے، یہی جہاد اکبر ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں، ہماری اپنی زندگی کا ایک آئینہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اسے اپنے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے دیے گئے کمنٹس میں ان سوالوں کے جواب ضرور دیں۔ آپ نے اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے کون سا سب سے کارگر طریقہ پایا ہے؟ اگر آپ کا ایک دل کا آئینہ ہوتا تو وہ آپ کو آپ کے بارے میں کیا بتاتا؟ نفس کو سیدھا راستہ دکھانا آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ کے جوابات اور تجربات نہ صرف مجھے بلکہ سب سامعین کو سیکھنے کا موقع دیں گے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ مفید بات سب تک پہنچ سکے۔ یاد رہے، اگلی ویڈیو میں ہم نفس کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے اور ان عملی اقدامات کے جن کی مدد سے آپ اپنے نفس کو امارہ سے مطمئنہ تک لے جا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔